یونیورسٹی ٹائم میں ہم ایک پروجیکٹ بنا رہے تھے، لیکن وہ پروجیکٹ بنا نہ سکے۔ اس کی سٹوری کچھ یوں تھی کہ گھر میں 3 افراد تھے، میاں بیوی اور ایک بیٹی۔ گھر میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا تو شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظلم و ستم کرتا۔ بیٹی یہ ساری چیزیں دیکھ کر خودکشی کر لیتی ہے کہ کل کو میرا شوہر ہوگا، میری شادی ہوگی، اس کے بعد وہ بھی مجھ پر ایسا ظلم و ستم کرے گا، لہٰذا وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ اب یہ سٹوری جو ہے ہم نے جگن کاظم صاحبہ کی ایک فلم ہے کھڑکی، جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے، شارٹ فلم ہے 16 منٹ کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے متاثر ہو کر لکھی کہ کس طرح سے کہ جگن کاظم کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ گھر میں موزے کہاں پر ہیں، گھڑی کہاں پر ہے، موبائل کہاں پر ہے، بچہ کیوں فیل ہوا، اس کو مارا پیٹا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی بیٹا خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد یا یہ واقعہ مجھے یاد آنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کی فوٹیج اتنی دردناک ہے کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ یہ واقعہ کراچی کی سرزمین پر پیش آیا کہ ایک ماسٹر صاحب جنہیں 2015 میں ایک لڑکی سے محبت ہوتی ہے، اور ان ماسٹر صاحب کا نام ہے اورنگزیب عالم صاحب۔ وہ اس سے شادی کرتے ہیں، اور جس سکول میں وہ بطور ماسٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، شام کو اسی جگہ پر وہ اکیڈمی ایک بنا کر دیتے تھے اپنی وائف کو۔ سسر کے بقول ہماری بہو کے کچھ عرصے کے بعد ایسے تعلقات، غیر اخلاقی تعلقات لوگوں کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، ہم لوگ روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا بیٹا ہی ماننے کو تیار نہ ہوتا، اور اپنی بیوی کو لے کر ہم سے جدا ہو کر کسی اور گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ واقعہ رکتا نہیں ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خاندان کے نوجوان ہماری بہو کے ساتھ کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہو چکے ہیں جنہیں ہم بیان کرنا نہیں چاہتے۔ ہم نے اپنی بہو کو بہت سمجھایا، لیکن بہو ماننے کو تیار نہیں تھی، اور پھر ہمارا بیٹا تب یہ بات مانا جب محلے دار اور لوگوں نے کہا کہ بھائی جس اکیڈمی کو تم تعلیمی اکیڈمی کہہ رہے ہو، وہاں پر کچھ غیر اخلاقی کام بھی ہوتے ہیں جس میں تمہاری بیوی ملوث ہے۔ وہ گھر آتے ہیں، اپنی بیوی کو مارتا ہے یا جگڑتا ہے، اور بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ عدالت کی طرف سے نوٹس آتا ہے کہ آپ کی بیوی نے خلا دائر کی ہے، اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 3 بچے بیوی کے پاس رہیں گے۔ اب ماسٹر صاحب جو ہیں اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، اپنے والدین کو کہتا ہے کہ بھائی یہ شادی جو ہے وہ ہم لوگوں نے پسند کی ہے، ہم دونوں کی پسند کی شادی ہے، لہٰذا ہم تو جدا نہیں ہو سکتے، اور جو بچے ہیں ان سے بھی میں جدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کو واپس لاؤں۔ سسر کے بقول اب بیوی کا کریکٹر کیسا بھی تھا، ہم بچی کے لیے سب کچھ دیکھنے کو تیار تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے تم واپس لے آؤ، تم دونوں کا معاملہ ہے۔ اب بیوی جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے، اس نے 3 شرائط رکھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک الگ گھر لے کر دو گے، مجھے منتھلی پیسے بھی دو گے، اور مجھے آزادی سے جینے کا حق دو گے، کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ اور شوہر مان لیتا ہے اور اپنے 2 بچوں کو واپس لے آتا ہے۔ یہی بات یاد رکھنا ضروری ہے، ابھی بیوی میکے میں موجود ہے۔ اگلی صبح جب ماسٹر صاحب کے گھر اس کے والدین جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ ماسٹر صاحب موٹر سائیکل پہ اپنے 2 بچوں کو لے کر 2 دریا کی طرف گئے ہیں، اور کافی ٹائم کے بعد ان کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر قیامت خیز مناظر ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لمبی داڑھی والا شخص جو کہ نشے کرتا تھا شاید، وہ پانی میں کود اور اپنے بچوں کو بھی پانی میں پھینک دیا۔ تصویر دکھانے پر معلوم ہوا کہ یہی شخص ابھی پانی میں کودا ہے، لیکن وہ تو ماسٹر صاحب تھے، وہ تو نشہ نہیں کرتے تھے، لیکن حالات و واقعات نے ان کا گیٹ اپ ایسا بنا دیا تھا، وہ اتنے پریشان تھے کہ وہ لگتا تھا کہ شاید بندہ نشے کرتا ہے۔ ان کے دوست کہتے ہیں کہ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک تھے کہ وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بچانے کی کوشش کی، رسی پھینکی، ڈنڈا پھینکا، لیکن بچا نہ سکے، کیونکہ ہم لوگ تیر نہیں سکتے تھے، اس لیے پانی میں نہیں کودے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا وہ فوٹیج میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، وہ دردناک مناظر، دل خراش جو واقعہ پیش آیا اس کے، کیونکہ اس میں چیخو پکار ہے بچوں کی۔ 2 سے 3 سال کے بچے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، اور کراچی کا پانی انہیں کبھی اندر لے کے جا رہا ہے، کبھی باہر نکال رہا ہے، اور وہ غوطے کھا رہے ہیں، اور بچوں کسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لو، اور وہ شخص بھی پانی کی نظر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب اس شخص نے خودکشی بھی کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا قتل بھی کر دیا۔ اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور شروع میں کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بات خلا کی ہو، طلاق کی ہو، غیرت کے نام پر قتل کی ہو، یا کچھ بھی ہو، اس کے درمیان میں سب سے زیادہ متاثر اور رلنے والے بچے ہوتے ہیں۔ ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں، اس میں بچے بھی الگ ہو کے رہ جاتے ہیں، کبھی باپ کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں، کبھی ماں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ 2 بچوں کا کیا قصور تھا جو پانی کی نظر ہوئے، اور اس ایک بچے کا کیا قصور تھا جو باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ ماں باپ کے مسئلے مسائل ہیں، بیوی کا جو مسئلہ ہے وہ کسی سے اپنی ساس کے ساتھ ہے، اس کا بچوں کا کیا لینا دینا ہے۔ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھئی آپ شادی کرتے ہیں،
اول تو آپ شادی جب کر لیتے ہیں تو اس کو پہلے دیکھیں کہ کس سے میں شادی کر رہا ہوں، خاندان کیسا ہے، کہ آپ کی مینٹیلٹی اس لڑکی کے ساتھ مل رہی ہے، کہ آپ کی مینٹیلٹی اس لڑکے کے ساتھ مل رہی ہے، تب آپ لوگ شادی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شادی جو ہے نا، یہ ساری زندگی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، جس میں آپ کے پھر بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، آپ کا میکا بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا سسرال بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ماسٹر صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم نے کتنے ایسے مناظر دیکھے، عدالتی مناظر دیکھے، کہ بچے جو ہیں وہ جدا ہو رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی جدا ہو رہے ہوتے ہیں، عدالت فیصلہ کر لیتی ہے کہ 2 بھائی جو ہیں وہ باپ کے ساتھ رہیں گے، 2 بھائی جو ہیں وہ ماں کے ساتھ رہیں گے، اور وہ جدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک قیامت خیز مناظر ہوتے ہیں۔ ہم آج کل کے معاشرے، ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر صبر نہیں ہے۔ اب ماسٹر صاحب سے کئی زیادہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ مشکل میں رہ رہے ہوں گے، لیکن وہ صبر کر رہے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے صبر کر رہے ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے برداشت کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیوں یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، آپ کیوں کسی کے سامنے اتنا نہیں چیختے چلاتے؟ وہ کہتے ہیں جی بھائی ہم نے روزی کمانی، بچوں کے لیے روزی کمانی ہے۔ اب یہ معاشرہ پوائنٹ اٹھا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جب آپ نے شادی کرنی ہے تو جب تک آپ کی مینٹیلٹی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی تو آپ شادی نہ کریں، کیونکہ بعد میں آپ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی فیملی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو بچے جو ہوتے ہیں وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اب عالم صاحب نے جو ہے وہ خودکشی تو کر لی، ساتھ میں 2 قتل بھی کیے انہوں نے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے قتل کیا یا ان کا آخرت میں کیا ہوگا، ان کے پاس شاید کوئی آپشن نہ بچا ہو، وہ اتنے غیرت مند ہو، لیکن لوگوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی آخری آپشن نہیں ہوتا خودکشی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خودکشی جائز نہیں۔ یہ تو تھا ان لوگوں کا پوائنٹ آف ویو۔ اب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ کیا اورنگزیب عالم صاحب نے ٹھیک کیا اپنی جان دے کے ان معصوم بچوں کے ساتھ جو کہ وہ بھی ٹھیک کیا، یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، راستے جدا کر لیتا؟ یہ آپشن بھی ان کے پاس تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا، ہم آپ کے کامنٹس کا انتظار کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔